أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكرم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمانداروں کا مجمع ہے، ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. نبی اور آل نبی پر اتنا باواز بلند درود پڑھیے کہ وہ لوگ سمجھ جائے وہ لگے، ہم لوگ سمجھ جائے ہم لگے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. حضرات، آج کا یہ جلسہ منعقد ہے جشن شادی کے نام پر، لیکن وہ دولہا بہت خوش نصیب ہے جس کی بارات میں اتنے بڑے کوہی نور اسٹیج پر جلوانا ہوا. اب وہ کب نکلے گی کب نہیں نکلے گی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن باراتی تو سبھی ہو گیا ہے نا. حصے دار میں جب سمد کے نام سے سمدانی کے نام کے غازی کا فیض ہو، تو حسن بھی ہو علی بھی ہو، تو پھر کیا چاہیے. اللہ ان سادات کرام کا سایہ. میں سب کے نام تو ذہن کے حاشیے میں پیوست نہیں کر پایا، لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اور میں سب کی اجازت اور قدم بوسی کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اور پشت پناہی کے لیے خصوصی طلبہ پختہ صاحب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ. چلے آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. راہ دیکھ کے بیٹھے تھے مطلب ہے. راگ ترنم تو ایاز صاحب کا کام ہے. یہ بول رہے تھے نعت پڑھیں گے، لیکن ہم نہیں پڑھ پائے. یہ بیٹھے بول رہی بڑی بات ہے. ہاں کہ بتائے بھائی گٹئی کاٹ کے ہوئی لٹکئی دے پڑھوائی پڑھوائی کے حضرت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، آپ نے چمک ہی کیوں مانگی؟ رنگ بھی مانگ سکتے تھے، ترنگ بھی مانگ سکتے تھے، دھمک بھی مانگ سکتے تھے، یہ چمک کیوں؟ کہا یہ چمک معمولی نہیں میرے پیارے. یہ چمک جب صدیق کو ملتی ہے تو صداقت کا تاجدار بناتی ہے. یہ جب عمر کو ملتی ہے تو عدالت کا تاجدار بناتی ہے. یہ جب عثمان کو ملے تو سخاوت کا بادشاہ بناتی ہے، اور علی کو مل جائے تو شجاعت کا بادشاہ بناتی ہے. اتنا دھیرے نہیں چلے گا، علی والا دھیرے نہیں بولتا. سبحان اللہ. اب ماحول سننے والا بناؤ، ہے نا. کیونکہ پنجتنی خاموش رہا تب تو 22 سے 15 لانے کی تحریکیں چالو ہو گئی. ہاں 22 کو 15 نہ ہونے دو، 22 ہی رہے گا. ہاں ماشاءاللہ اوریجنل پنجتنی بولا. ہاں ہے نا، گرج کے بولو. لیکن میرے امام کی یہ خاصیت تھی کہ جب تک کچھ دیکھے نہ لکھے نہ. وہ اور جماعت ہے جو بغیر دیکھے الفیل و ملفیل ورا خرطوم الطویل یہ سب لکھ دے. یہ سب نہیں، میرے امام آنکھوں سے دیکھ کر لکھے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو پہلے لاکھوں بار سلام پڑھے پھر لکھے لاکھوں سلام. وہ امام کا قول و فعل اگر امت اپنا لے، نعرہ نہیں قول و فعل، تب تو من کن تو مولا کا تصور بھی رقص میں آ جائے، اور تب تو نظام کی نظامیت اور خسرو کی خسرویت کا اجماع صادر ہو. تاکہ انطباق اور اطباق کا انطباق جب صادر نہیں ہوتا تو پھر خارجیت آتی ہے. میرے پیارے دیکھا اب مدینہ المنورہ جا رہے ہیں. اب دیکھا تو کیا کہا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کیا کہا؟ تو یہ نہیں کہا میرے پیارے وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ. ابے وہ تو غائب کے لیے ہوتا ہے، یہاں تو حاضر کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کیا سمجھے؟ آنکھوں سے دیکھ کر میرا امام کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے آپ نے سورج دیکھا ہے؟ سبھی نے دیکھا ہے. کیا کچھ بولتے ہو؟ یہ گجراتی بغیر سمجھے تھا کون تھا؟ دیکھا ہے نا، سبھی نے دیکھا ہے. کوئی انترکشیہ مخلوق نہیں ہے نا. دیکھا ہے کیا ہوتا ہے شام کو؟
اور دوسری جگہ پاگل سے پاگل بڑودا ایکتا نگر والا یہ نہیں کہے گا کہ سورج مٹ جاتا ہے. ابھی جب مٹے گا تو دوسرے دن نکلے گا کون ہے نا. تو رضا نے کیا کہا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے مٹ جانے والے نہیں چھپ جانے والے. ابے جب یہ مادی دنیا کا سورج نہیں مٹ سکتا تو نبوت کا سورج کیسے مٹ سکتا ہے؟ میرے پیارے, یہ نبی کی شان ہے, لیکن نبی بغیر علی کے سمجھ میں نہیں آ سکتے. اولی کا نام لیا تو یہ ایسے وہی تھے یار, قبرستان ہے کہیں ادھر کا پانی تو نہیں پی لیا؟ ہاں 22 سے 15 والا ہے نہیں بھیا, ہمارا آنے سے پہلے بہت ہی تام جام ہوا. ہاں ارے ہم تو صحابہ کے اتنے ماننے والے ہیں کہ کوئی کیا مانے گا. اصلی صحابہ کے ہم ماننے والے ہیں, اسی لیے ہم لوگوں نے مل کے سوچا ہے کہ ہم ہر صحابی کا عرس منائیں گے, لیکن سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسر کا دن منائیں گے, حضرت بلال کا دن منائیں گے. ہاں ارے وہ تو عشرہ مبشرہ ہے یار, کیوں نہ منائے؟ ہم سب سنی ایک ہے, ایکتا کا درس دے رہے ہیں. ہر صحابی کا بنائیں گے ہم, ٹالم ٹالی نہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, سب کو لے کر چلیں گے. ابو بکر فاروق و عثمان اور علی کو مانو پیارے نبی کے بعد مسلمان, بات انہی کی مانو. نیا پار نہیں لاگے ان چار کے بنا, امت بخشی نہیں جائے گی سرکار کے بنا. لیکن ہم ڈنڈی مارنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم سب کو لیں گے. وہ بلال ہے جو حضرت نبی پر جان قربان کرے. لیکن جو میں نے آیت کریمہ پیش کی, میرے پاس وقت بہت کم ہے, ایسے 4 سال کے بعد یہاں آیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, رب نے فرمایا ہے محبوب تم امتیوں سے کہو. کیا کہے؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میں تم سے بولو یار کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا. اور دینے والا دے کیا سکتا؟ کائنات کو خیرات ملی مصطفیٰ کے صدقے میں, سورج کو روشنی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں, کہکشاں کو کہکشائیت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں, کائنات کو نظام ملا مصطفیٰ کے صدقے میں. تم دے کیا سکتے ہو؟ تم دے کیا سکتے ہو؟ ارے وہی تو مالک ہے. ہائے 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 ہائے, وہی تو, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہے نا. کیا دے سکتے ہو؟ ارے تم تو کیا دو گے؟ یوسف کو حسن کی خیرات مصطفیٰ کے دامن سے ملی ہے, ابراہیم کو خلت مصطفیٰ کے دامن سے ملی ہے, آدم کو آدمیت مصطفیٰ کے دامن سے ملی ہے, تمام انبیاءوں کو دولت مصطفیٰ کے دامن سے ملی. تم دے کیا سکتے ہو؟ وہ نبی جس نے چلنا سکھایا, وہ نبی جس نے بولنا سکھایا. ارے نمک اور کافور میں امت فرق نہ کر پائے, وہاں آ کے مصطفیٰ نے دیپ جلایا. وہ چیز امت کو دے دیا جو کبھی نہ مل نہ پاتی. تم دے کیا سکتے ہو؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اور دے بھی کیا سکتے ہو؟ وہ نبی جس کے صدقے میں عرش بنا, توجہ چاہوں گا بات دماغ میں آ گئی, لوح بنا, کرسی بنا. اب آپ سمجھتے عرش بنا تو مجھے بھی سننے کا, ہاں ہوئے گی کوئی چیز, تمورا ہوئے گی. عرش کتنی بڑی چیز ہے پتہ ہے؟ پوری کائنات جس کے نیچے ہے وہ عرش ہے, اس کی نچلی سطح جنت کی چھت ہے, اور اوپر کی سطح عالم امر, اور اس کے اوپر ہے اللہ کی کرسی, جس کرسی کا بیان آیت الکرسی میں. اور لوح یہ کیا ہے؟ قیامت تک کے اعمال جس کے لکھے, قسمتیں لکھی, یہ سب لوح اتنا بڑا. قلم, اے بھیا رہنے دو نا, بات میری اٹک رہی, کائی لا رہے, کربلا تھوڑی ہو رہا. لوح, قلم, کرسی, اتنا بڑا عرش, یہ سب کس سے بنا؟ احادیث کی طرف آؤ. جب میرے رب نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا,
توجہ علماء کرام اور سادات کرام کی، اپنے نور سے نبی کے نور کو جب نور محمدی بنا تو رب نے توجہ ڈالی. کیا کیا؟ توجہ کی وجہ سے نور مصطفیٰ پر ہیبت طاری ہوئی. ہیبت طاری ہوئی، اس ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے اس نور کو پسینہ آیا. نور کو پسینہ آیا، توجہ، نور کو پسینہ آیا. اس پسینے کی برکت یہ کہ اس پسینے سے عرش بنا، لوح بنا، کرسی بنی. توجہ، پسینہ نور کو آیا، نور محمدی کو، تو عرش بنا، لوح بنا، کرسی بنی. یہ سب کچھ بنا نبی کے نور کے پسینے کی وجہ سے. توجہ چاہتا ہوں جس نبی کے نور کا یہ عالم کہ اس کے پسینے سے لوح و کرسی عرش و قلم بنے، اس نبی کے خون کا عالم کیا ہوگا جس سے فاطمہ حسن حسین زینب بنے. تم دے کیا سکتے ہو؟ تم دے کیا سکتے ہو؟ تم دے کیا سکتے ہو؟ ارے وہی تو در خدا کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر ہے نا. وہاں تو خدا کا ہی در. کیا دے سکتے ہو؟ کیا دے سکتے ہو؟ پوری دنیا کو خیرات نبی کے گھرانے سے ملی. یہ ہے کہ کوئی حلالی ہو تو مانتا ہے اور ادھر والی اماں سیٹنگ ہو جائے تو نہیں مانتا ہے. ہاں بیٹا، علی حلالیوں کو ہضم ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ علی کے نام کا مطلب ہی ہے آلہ، پیدا ہونے میں آلہ ہے. تو کہاں پیدا ہوئے؟ تو کہ کعبے میں. اس میں بھی اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے ممبئی والے کھٹمل کے. ہاں سسرا یہ بتائے پائے لنگڑے اہل سنت، وہ بتائے گا علی کہاں پیدا ہوئے. 333 مفسرین کا اجماع صادر ہے اس احادیث کی سند پر کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. کعبے میں اب کعبے میں پیدا ہونا اتنا دکھ رہا ہے. کعبہ افضل ہے یا نبی کا حجرہ عائشہ؟ حجرہ عائشہ افضل ہے. جس جگہ نبی پاک دفن ہے نا وہ جگہ عرش اعظم سے افضل. صحیح ہے، عرش اعظم سے افضل. کعبے میں پیدا ہونا تیرے اندر دکھ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے پیدا ہوئے، وہ دکھ رہا ہے. اس شرف کو کیسے کاٹے گا جس حجرہ عائشہ میں دن و رات علی نے تربیت پائی تھی. علی کے نام سے دیکھیے، پیٹ دکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھل کے بولے تو اسی کا کھچڑا بن جاؤ. اتنی ہمت کہاں ہے؟ لیکن ان کے مقابل میں ایسا کام کرنا کہ شان گھٹے، یہ اہل سنت کا نہیں. ہم مسلک اعتدال والے ہیں. ہمیں 2 ہاتھ اسی لیے دیے گئے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت. اور جو تفرقہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں. چاہے پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اس پر ہاتھ پکڑنا چاہیے، بہت سختی سے ہاتھ پکڑا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ملا جی پاکستان بیٹھ کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے تو وہی شکنجے والا کڑک ہاتھ اس پہ بھی ہونا چاہیے. یہی ایمانداری ہے. آنکھیں 2 ہے، دیکھنے کا نظریہ الگ الگ کیوں؟ پھر چاہے میٹھا ہو یا کھٹا ہو یا تیکھا ہو، جو اہل بیت کا غدار ہے وہ ہر حقیقت میں غدار ہے. یہی امت ہے میرے پیارے. دین کربلا میں بچایا حسین نے. ایسیوں میں بیٹھ کے کہنے کرنے والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اہل بیت کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھائے. سبحان اللہ. اور کہہ رہے تو ہاں سرکار نے اچھا یاد دلایا. سب وہ کہہ کہ وہ بھی بریلوی تھے، کربلا میں بھی بریلوی. ارے اس شہر کی بنیادی نہیں ہوئی تب تک. ٹوٹی ٹانگ پاؤں نہ ہاتھ، کہے چلوں میں گھوڑے کے ساتھ. جلدی ترنگا دھرم مدھورم نینم مدھورم ہردیم مدھورم وچنم مدھورم مدھورادی پتے رگیلم مدھورم. ان کے تو وید اور قرآن بھی قبول نہیں کر رہا ہے اسی مخلوق. اچھائی جلدی ترنگا ہے یہ. تو تب شبھ نام میں جانے کب آئے گا؟ کل ہے نا. ہاں گائے سو تو جائے گاتا، اس لیے ہم نے گا لیا.
पक्के भारतीय है बाबा, है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ भैया, भारत से मोहब्बत करना इमाम हुसैन ने सिखाया है। इमाम हुसैन ने सिखाया है, क्योंकि एक रिवायत में आया है, बहुत सी रिवायतों में आया कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन की जात है और कहा था यजीदियों से मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मुझे हिंदुस्तान क्या, वफा की बू यहीं से तो आ रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, पाकिस्तानियों से न दीन लो न कॉपी करो। अबे हमने तो ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान हो गया, हमारे सामने पाकिस्तान है क्या? हमेशा पक्के भारतीय बन के रहो, है ना? भारत हमारा है, लेकिन मेरा मौजूद ये नहीं है ना? लेकिन नबी की आल और सहाबा हमारे सरों के ताज। अब सब सहाबा का दिन बनाओगे ना? बनाओगे नहीं बनाओगे? तो हजरत अम्मार बिन यासिर का पहले बनाना, 6ठे नंबर पे ईमान कबूल किया। हजरत उमर ने 40वें नंबर, हजरत क्यों पेट में, अब वो भी बंद हो जाएंगे क्योंकि उनकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। बनाओ, हम भी सहाबा वाले हैं। हाँ, और हजरत अमीर मुआविया, अमीर मुआविया को आप क्या समझते हैं? सबसे बड़े आशिक अहले बैत का नाम अमीर मुआविया। कहा कैसे? अभी जब उनको भी लेना था, अहरे गहरे से न लिया, कहा लूंगा तभी जब हसन जैसा ईमानदार आ तो। हसन जैसा हाथ ना हो तो न चाहिए, लेकिन ये नसब, ये नबी का करम, अस्सलुकुम अलैहि अजरा। मैं कुछ नहीं मांगता, मैं भटक जाऊंगा इसीलिए मैं जल्दी से आ गया। मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बट लेकिन तवज्जो से सुनना, फिसल ना जाए, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, पीछे सरदार बैठे हैं, ये तो गुलाम है। कुछ मांगता क्या? इल्लल मवद्दता। क्या कहा? आपकी मोहब्बत? कहा नहीं, मेरी नहीं, मेरी मोहब्बत तो मजबूर होके भी करनी पड़ेगी, उसके बगैर ईमान का। मेरी नहीं, इम्तिहान की घड़ी है। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल की मोहब्बत, आल की बाबू मोहब्बत नहीं, मवद्दत। क्या समझे? मवद्दत समझते हैं? ना ना, अपने तक क्या समझते हैं यार साहब। ये कौम तो वो है कि समदानी मियां साहब किबला के पास जब रूम में आती है तो बहुत धंधे में बरकत नहीं होती है। अपने हो हाँ, 4 सट्टे खोले, कुछ बरकत नहीं हुआ, कहाँ से तंबूरा बरकत होगा। हाँ, और फिर हजरत ने कहा कि चलो हलाल कारोबार करो, मैं एक आयत लिख के देता हूँ, उसको पढ़ो। तो आयत में माशाल्लाह हजरत ने लिख के दिया, मखदूम पाक का लताइफ अशरफी का अमल लिखा, अमलियात अशरफी लिख दिया। लो पढ़ो, रास्ता ही गुजराती में लिख दो। तो हमको कहाँ से मवद्दत समझ में? हमको तो सचिन की अम्मा का नाम पता, धोनी ने कितना मारा वो पता। हमें तो ये फर्जो वाजिब है ना, ये सब सीखना। ही सवाल होगा अंदर, अपने आप को अली वाला कहे और अली की सारी औलादों के नाम गिन के बताओ। हाँ, ऐसे अली वाले नहीं होते बेटा, कर्मों से होते हैं, है ना? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत। अब आप लोग झूम जाएंगे अगर आशिक होंगे, अहमद रजा वाले होंगे। हाँ, इल्लल मवद्दत। मवद्दत क्या है? मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। मोहब्बत जब जिससे जिसको होती है तो उसका भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल। क्या समझे? आप लोगों को बीवियों से मोहब्बत है, लेकिन उसके बगैर रह सकते हो, तब तो यहाँ बैठे हो, है ना? है ना? पानी से मोहब्बत है, लेकिन उसके बगैर रमजान में रह सकते हो, है ना? लेकिन सांस इसके बिना, तो सांसों से हो गई मवद्दत। मछली को जानते हैं आप? एक और मिसाल दो, मछली को जानते हैं? हाँ, मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए और पानी से निकालकर उसको पीर साहब की गोद में बिठा दिया जाए, सैयद साहब की नहीं टिकेगी। पीर साहब की को बहुत बड़ा शर्फ है, तबूरा था, मत रही है, उछल के जाएगी पानी में।
हाँ, क्योंकि मछली टैग देख के इज्जत नहीं करती, क्वालिटी देख के इज्जत करती है। जो मुझे कहना था मैंने इशारे में कह दिया। हाँ, तो समझ जाओ जहां तक समझ रहा हूँ। मछली टैग नहीं देखती, जैसे आजकल हम लोग टैग देख के इज्जत करना। क्वालिटी देखो बेटा, क्वालिटी अहले सुन्नत में है, टैग वालों में नहीं है। मछली को पानी से निकाला, नहीं पानी भी ना, तो पानी से मछली को क्या है? मवद्दत। क्या है? मवद्दत। अब मछली को निकाल के काट दिया, भून दिया, तवज्जो चाहता हूं, भून दिया, खा लिया। खा लेने के बाद भी दुनिया में किसी भी ग़िज़ा को खाने के बाद इतनी प्यास नहीं लगती जितना मछली खाने के बाद लगती है ना? अरे मछली ये बता रही है, ऐ लोगों, तुमने मुझे काट दिया, मुझे भून दिया, भून के पका लिया, पकाने के बाद पेट में खा के हजम कर लिया, उसके बाद भी पेट से पानी की मवद्दत मेरे अंदर से नहीं गई, पेट से भी पानी मांगूंगी। तो अगर हम आशिक अहले बैत, अगर अली अली करे, हसन हसन करे, हुसैन हुसैन करे, शियों का फतवा मत लगाना। नबी ने कहा है मवद्दत, हम मवद्दत करते हैं, मर जाएंगे मगर अहले बैत के बगैर नहीं जी पाएंगे। ये तो मौलाना मोहम्मद कमा तो है वो अच्छा सा बेन तसल्ली है। मेरे प्यारे, यही तो है मवद्दत। और ये मवद्दत अहले बैत से मोहब्बत की शान क्या? जिसको जो मिला अहले बैत के दामन से मिला। मेरे 11वीं वाले वीर, मेरे 11वीं वाले वीर, मेरे रोशन। अबे देख तो सही, फटीचर किसकी औलाद है? ये अली की औलाद है। और अगर अली से इतना परहेज है, अपने अपने सिजरे अपने पीर साहब को लौटा दो, कोई भी सिजरा बगैर अली के मुकम्मल नहीं होता। खाए भी तेरा, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। वाह रे बाबा, क्या उम्मत! अशहदु अल्लाह, कलमे की ये फजीलत है, कलमे की अच्छा दिया किसने? हसन संजरी कौन है? हुसैन का बेटा है। ना दिया होता तब फतवा लगाने वाले भी चिमन लाल, छगन लाल, मगन लाल ऐसा था। हाय वाह वाह, ये है मखदूम के घराने की शान। बच्चा बच्चा जिसको ना दिया होता तो दिया ही जल रहा होता। यही है कलंदर गाजी की तो है ना। ये बगैर सैयद के, और ये गारंटी और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जितना तकवा और परहेजगारी और तहारत अली की औलादों में है, नबी की औलादों में किसी में न मिलेगी। वो तकवा तहारत, ये तहारत और तकवा बापू आया कहाँ से? बताऊंगा कहाँ से आया, मुझे याद देना अगर भूल जाऊं बापू है। आया कहाँ से? अरे 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर पढ़ने वाला, केले के पत्ते खाने वाला कौन है? वो अब्दुल कादिर जिलानी, नबी का बेटा है, अली का बेटा है। 70 साल तक दीवार को टेक न लगाने वाला। तवज्जो, जिस अंदाज से मैं बोल रहा हूँ दाद दीजिए तो मेरा मूड भी बने। 70 साल दीवार को टेक लगाने न लगाया, जिसकी जिंदगी में एक भी तहज्जुद कज़ा ना हुई, 90 लाख को कलमा पढ़ाया, गागर में सागर लिया, वो कौन है? वही नबी और अली का बेटा मोइनुद्दीन हसन संजरी। लाओ अली की औलादों की मिसाल लाओ। जब दुनिया ने कहा कलमा कहाँ है, खुदा मार सकता है कि नहीं जिला सकता है, खुदा मार सकता है कि नहीं जिला सकता है, तब तन्हा 10 हाथ में लेकर मुरीद की गर्दन काट के घर घर घुमाए, फिर गर्दन लगा दे। वो अहमद कबीर कौन है? वो अली के घर का बेटा है। जिंदाबाद। वो कौन है? वो अहमद कबीर, अली का बेटा। जो अली की औलादों को मिला वो किसी को न मिला।
अरे मूर्ति थी मूर्ति। आज कोई पीर साहब से कह देना पीर साहब मुझे मूर्ति से प्यार, तो पीर साहब झापड़ मार क्या ले लेके आता है मेटर आया, मेरे खुद के ठिकाने नहीं, जेल लगाएगा। मूर्ति उसमें लग गया। हाँ तो क्या पीर साहब की भाई थोड़ी कोई वो पहले अपना बचा हुआ है, वो लुंगी फंसाई जाए। हाँ व्यवस्थित देव शादी नहीं है दत्ती देव कश्यता संकोचित और विचरत क्या हो जाए है ना। लेकिन वो तन्हा अली का बेटा मखदूम सिमनानी मुरीद कहे मुरीद, मूर्ति से प्यार हो गया है, ना कहे मुमकिन नहीं, कहा ये मखदूम का हाथ है, अली की औलाद ना कहना नहीं जानती, हाथ रखते ही मूर्ति को इंसान बना दे, शादी करवा दे। वो कौन है? वो मखदूम पाक अली का बेटा। लाओ किसी का ऐसा बेटा हो तो जैसा अली की औलाद है। अब तवज्जो देता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, पूरा मजमा झूम जाएगा। मामा ने कहा लंगर खिला, 12 साल तक खिलाए, 12 साल तक खिलाए, 12 साल खुद न खाए। वो अहमद कलियरी साबिर कौन है? वो अली का बेटा है, अली का बेटा। अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। लाओ ऐसा बेटा हो तो, लाओ ऐसा बेटा हो तो। अब तवज्जो चाहता हूँ, पूरी दुनिया अंधेरे में थी, पूरी दुनिया अंधेरे में थी, रोशनी कौन दिखाए? घिसी पिटी दास्तान चल रही, घिसी पिटी दास्तान। कौन है जो दीन को जिंदा करे? उस मुर्दा दीन को जिंदा किया कि चौचा के मखदूम के लाल ने 25 साल बाद फतवा समझ में आए। वो मदनी कौन है? वाली का बेटा है। ये कौन है? अरे दुनिया में देखा गया, सोशल मीडिया से इज्जतें पाने चले, सोचते इसके साथ फोटो खिंचा लो बहुत इज्जत हो जाएगी, या तबूरा होगी। बगदाद जाओ तो गौसे आजम के लिए जाओ, फोटोग्राफी के लिए मत जाओ। बापू यहाँ जिसको जैसा मिर्चवा लगे चरचराकी बोले चलेगा, लेकिन वो मेरे गौस का दरबार है, जब बड़े बड़े अब्दाल भी ऐसे हाथ बांध के आते हैं और ये खुद बाटिया जाके ही चालू। हजरत आ गए क्या? 5 मिनट, बस 5 मिनट बोल के खत्म करें। फजर तक ये कोई सुबह तक।
سادات کرام، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، رفاعی دولہ، رفاعی دولہ، رفاعی دلہا، نعرہ رسالت۔ کمیٹی والوں کا حکم ہوا ہے کہ 10 منٹ اور بولنا ہے، بولیں؟ اسٹیج پر اب وہ جو ذات آ گئی ہے وہ ذات ہے۔ میں نے کہا نا، اب میں اپنی تقریر یہیں سے شروع کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فیاض الدین سرکار کیا ہے۔ جو نبی کی اولاد کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ میں نے کہا نا، جو نبی کی اولاد، ارے ہم لوگ تو کتاب دیکھ کر سمجھاتے ہیں، ہے نا، تبلیغ ہوتا ہے، دورہ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں توجہ موڑ ہے، بند کریں، بولو یار، صبح تک بولے، ہاں انشاءاللہ ہو، بلاتے تو 4 سال میں ایک بار انشاءاللہ۔ جو نبی کی اولاد کو ملا وہ کسی کو نہ ملا، اور جب تبلیغ کی باری آئی تو ڈف جب بجا، ایک بات نکل گئی تھی، سرکار آئی تو یاد، ڈف جب بجا، ڈف بجانے پہ بھی اب تو پیٹوں میں مروڑ ہوتی ہے، ابے سسرو نبی نے بجانے دیا، تم کون ہو؟ ڈف جب بجا تو کسی نے کہا ای کا ہے، ای کا ہے، وہ ہاتھ تھا احمد کبیر کا، اور فتویٰ نہیں دکھایا، ڈف آسمان پر اچھال کر بادلوں سے اللہ بلوانے والا ہے کون؟ ابے وہ نبی ہی کا بیٹا، علی کا بیٹا ہے، نبی کہا وہ تو اس دور کا کرنٹ تھا، وہ اس دور کا، ابے اس دور کا نہیں، یہ بیٹھی ذات فیاض الدین سرکار کے نام سے جب معاملہ سلطنت کا آیا تو انہی کے والد صاحب نے تنہا روم بند کیا، اب روم بند کر کے چٹھی اندر ڈالنا تھا، اللہ کی آواز اپنے آپ روم سے آنا تھا۔ یہ کرنٹ کس کا ہے؟ یہ علی کی اولاد کا کرنٹ ہے۔ جو نبی کی اولادوں کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ اب چاہے ہڈی گلے میں ڈال کے مانو، چاہے ایسے مانو، چاہے ویسے مانو، ہے نا، جو نبی کی اولاد۔ اور آپ کہیں گے قیامت کے دن حضرت یہ تو آج کا، ادھر ادھر مت دیکھو بھیا، ادھر دیکھو، ادھر تو چلتا رہے گا، وہ نظر مخلوق ہے، ادھر دیکھو، فیضل صاحب کی بات ہو رہی ہو، باپو نہیں، ارے بھیا ہاں یہ تو سندل نکال دے باپو بنا تاریخ اپنا، اپنے سنیوں میں آج کل 3 طرح کے لوگ تقریر میں آتے ہیں باپو، ایک اس لیے آتے ہیں کہ سنے حضرت کچھ کہے تو اصلاح ہو گئے، اور دوسرا اس لیے آتا ہے کہ ہم نیازیات تو کھاوے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، تیسرا اس لیے آتا ہے یہ ذرا کچھ بولے موبائل آن رکھوں نے دوسرے دن ان کے نام کا سندل نکال دوں، ابے میں تو گیا بھی نہیں اندر، کہاں سندل نکال۔ ہم مسکرا کے جب آپ لوگ ریلیکس ہو گئے تو سنو، جو علی کی اولاد کو ملا وہ کسی کو، تو حضرت یہ تو آج کل کی پہلے کی بات ہے، قیامت میں ابے سند نبی نے دے دی، کیوں؟ یہ اتنی پاک نسلیں کیسے؟ یاد رکھنا، اصل سید کی طرف چلو۔ کس کی طرف؟ اصلی نقلی کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہوتی ہے نسل اور ایک ہوتا ہے اصل۔ اصل سید کی طرف چلو، جس کا بیج اچھا ہوتا ہے اس کا پودا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اصل میں کیا فرق ہے؟ اصل اور نسل میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ بیج ہے، بیج۔ بھیا مجھے بول لینے دو نا ادھر، اے بھیا رک جاؤ، بول لینے دو۔ بیج اصل ہے، بیج کیا ہے؟ اصل، اور درخت جو نکل رہا ہے وہ نسل ہے نا۔ ان تمام سیدوں کی اصل سید کون؟
سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا، ہمیں جس کی ماں کی پاکیزگی کو فرشتے سلام کرتے ہیں، محشر کے میدان میں فرشتے کانپیں گے خدا کے خوف سے۔ یہ نہ کہنا ترجیح دیا ہو، ہاں کانپیں گے اس محشر کے میدان میں، پل صراط پر سسکے، اور اس درمیان حکم ہو آنکھ جھکا لو، شہزادی مصطفیٰ آ رہی ہے۔ جب اصل ایسی ہوتی ہے تو نسل بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو اے یزید، اے یزید کے گنگان گانے والوں، یہاں اصل میں فاطمہ ہے، فاطمہ، اور وہاں یزید کی ماں، ٹھکانہ نہیں ہے اس کا۔ ارے کائے چپ ہو گئے، ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ گرجا گھر میں جاتی تھی تو جس کی ماں ایسی ہو اس کا بیٹا ویسا ہوتا ہے، اور جس کی فاطمۃ الزہرا جیسی ہو، آئے ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، ہے نا؟ اصل ہے ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کا حضرت۔ اب قیامت کا دن ہوگا، عورتیں ننگی گھومے گی، ماحول بے پردہ ہوگا، بے حیائیاں ایسے ہو جائے گی جیسے کھلے روڈ پہ لوگ کر رہے۔ اتنے پرفتن دور میں قیامت کے دن بھی آئے گا نبی اور فاطمہ کا بیٹا امام مہدی، اتنا متقی پرہیزگار کہ آسمان سے نبی آئیں گے عیسیٰ، وہ اس کے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کے تقوی کو سلام کریں گے۔ یہ نسل مصطفیٰ کا پاور ہے میرے پیارے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا، ایک قرآن دوسرے اہل بیت دونوں کو پکڑو کبھی، آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑو کبھی، جو بولو یار، دونوں کو پکڑو کبھی۔ تو کیا نبی نے یہ کہا تھا کسی ملا جی کو پکڑو تب گمراہ نہیں ہوں گے؟ اندھ بھکتی کرو تب گمراہ نہیں ہوں گے؟ یاد رکھنا، اس مائک کے پیچھے بیٹھنے والا اگر وہ صحابہ کا گستاخ ہے تو بھی مجرم ہے، لیکن اگر وہ ماں فاطمۃ الزہرا کو خطا پہ کہے، اگر وہ اہل بیت کی عظمتیں گھٹائے، 22 کو 15 کرنے کی باتیں کرے، نہیں بیٹا کائے کاٹیں گے، ہم تو امام حسن کے سنت والے ہیں۔ ہاں مروان بھی آ جائے تو پانی پلانے والے امام حسن ہیں، ہاں، لیکن یہ اہل بیت سے پنگا لڑانے والا، یاد رکھنا، وہی دنیا تائید کرتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اکثریت اسی پر ہے۔ اعلی حضرت کے امام اعظم ہے نا، غریب نواز کے امام، ان کی پیروی امام اعظم۔ اے امام اعظم، آپ کو علم ملا کیسے؟ کہا مجھ سے مت پوچھو، میرا نام ہے نعمان بن ثابت، میرے ابا ہے ثابت، ان سے پوچھو۔ جب ہم نے پوچھا ہے حضرت ثابت آپ کے بیٹے کے پاس اتنا علم کیسے آیا کہ پوری دنیا اتباع کر رہی ہے، ولی بڑے بڑے اتباع کر، کہا میرے والد جب علی کے پاس گئے، علی نے دعا دیا، علی نے دعا دی، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرا بیٹا امام اعظم امت کا امام بنا۔ علم کی خیرات ملتی ہے علی کے دامن سے میرے پیارے، لیکن بغیر صدیق کے علی بھی نہیں ملا کرتے، بغیر صدیق کے علی نہیں ملا کرتے، ہے نا میرے پیارے؟ اہل سنت پر آئیے میرے پیاروں، جو ہمارے قدیمی بزرگوں نے چلایا اسی طریقے پر رہیے، ہے نا؟ کچھ بھی نیا پیر صاحب ڈھولچی آوے اس کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے خواجہ کافی ہے، مخدوم کافی ہے، احمد کبیر کافی ہے، احمد رضا کافی ہے۔ کل لا اسألکم علیہ اجرا۔ وقت بہت کم ہے، پیچھے مہمان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ہوا تو بولیں گے، انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ اب ایک آخری بات یہ کہہ دوں کہ اب جو پیچھے آ رہے ہیں نا میرے پیارے، تو اسی نبی کے گھرانے کا خون، میدان ایسا بناؤ، کیونکہ یہ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ ان کو جتنا تھکاؤ اتنا زیادہ بولتی، مطلب ان سے ایسا بلواؤ تب نئے نئے جوہر نکلیں گے، ورنہ ٹائم پاس تو ڈیلی کرنا آتا ہے۔ ہاں جیسی آپ کی شیرنی ویسا فاتحہ، ماحول بنائے رکھو، اور کوئی کہنے میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو مولا، ان سادات کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا لا حول ولا قوة